تراشتا ہے سفر کہ یہ قسط نمبر 13 ہے اور یہ آخری قسط ہے۔ انہوں نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر خوش دلی سے مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، تم جب چاہو آ جانا۔ فنیزا کی غیر موجودگی کی وجہ سے گھر کافی سونا ہو گیا ہے، تمہارے ساتھ ہمارا دل بھی بہلا رہے گا۔ میں آج ہی چلتی ہوں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، مگر میں وہ ذرا فصیحہ سے مل لوں۔ گھر پر ہی ہیں وہ؟ معلوم نہیں۔ میں نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا تو وہ اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ بہت سے رشتے میرے ارد گرد موجود تھے، مگر میں دل کی بات کہنے سے گریز کرتی رہی، حتیٰ کہ فنیزا سے بھی نہیں کی، جو بچپن سے میری سگی ساتھی ہے۔ تو آخر میں نے کیتھارسس کے لیے اس شخص کو ہی کیوں چنا، جس سے میرا کوئی خاص رشتہ نہیں، تعلق نہیں، بلکہ کسی حد تک وہ ناپسندگی کے زمرے میں ہی آتا تھا۔ پھر میں نے گویا خود سے سوال کیا، شاید اس وقت میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، اس راز کو چھپانے کی کوشش میں نڈال ہو کر رہ گئی تھی اور کسی کمزور لمحے کی زد میں آ کر بکھرتی چلی گئی تھی اور اس کے سامنے خود کو کھول کر رکھ دیا۔ میں اپنے خیال سے اس وقت چونکی تھی جب پھپھو نے قریب آ کر مجھے پکارا تھا۔ میں جھٹ کرسی سے اٹھ کر ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ پچھلے سیٹ پر بیٹھتے ہی میری نظر اخبار پر پڑی تھی، غالباً داور انکل پڑھنے کے بعد گاڑی میں ہی چھوڑ گئے تھے۔ میں نے سرسری سی نظر فرنٹ پیج پر ڈالنے کے بعد پلٹتی رہی تھی اور آخری صفحے پر خبر کے ساتھ لگی تصویر پہ میری نظریں ٹھہر گئی تھیں۔ دل یکدم سکڑ کر پھیلا تھا۔ پولیس کے نڑگے میں عدالت کی احاطے میں داخل ہوتے ہوئے جمشید افندی کی تصویر تھی۔ ہلکی سی شیپ بڑھی ہوئی تھی اور سر جھکا ہوا تھا، اور مجھے یاد آیا کہ اس کا سر تو ہمیشہ ہی جھکا رہتا تھا۔ میں نے کبھی اسے سر اٹھا کر چلتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظر ہمیشہ اس کے اپنے قدموں پر ہی رہتی تھی، یوں جیسے وہ گن گن کر قدم اٹھا رہا ہو۔ نہ جانے کیوں یہ سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود بھی مجھے لگتا ہے کہ تم بالکل بے گناہ ہو۔ میں نے ان کی تصویر پر ہلکا سا ہاتھ پھیرا تھا اور وہ آن کی آن میں اپنے ساحر سراپے سمیت میری آنکھوں کے سامنے آ کر ہوا تھا۔ میری شانزیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، خوش رہا کریں، اس نے آخری مرتبہ تلقین کی تھی۔ کیسے انسان تھے تم، خوشیاں بھی جی بھر کر بانٹی اور دکھ دینے میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ میں نے دل ہی دل میں اس سے شکوہ کیا تھا، کاش میں صرف ایک بار تم سے مل سکتی، بہت کچھ پوچھنا تھا تم سے، ابھی بہت سے جواب تمہارے ذمے تھی۔ کاش میں نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا تھا اور گاڑی سے باہر بھاگتی دھوتی عمارتوں پر نظر ٹکا دی تھی۔ میں جوگرز پہن کر پھپھو کو بتا کر پیدل ہی گیٹ سے باہر آ گئی تھی اور یوں ہی چہل قدمی کو دل چاہ رہا تھا، سو دھیرے دھیرے چلتے میں کالونی کی سڑکوں پر ہی ٹہلنے لگی تھی۔ رہائشی علاقہ تھا، سو رش وغیرہ بالکل نہیں تھا۔ ایک دو مرتبہ پاس سے بھاگتے ہوئے بچے کھیلوں کے انداز میں ہاتھ ہلاتے آگے بڑھ گئے تھے۔ میں یوں ہی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ٹہل رہی تھی جب اچانک کوئی میرے بالکل برابر آ گیا تھا۔ میں نے بے اختیار ہی گردن موڑ کر دیکھا۔ ہیلو۔ میں گھر گیا تو آنٹی نے بتایا کہ تم واک کرنے نکلی ہو، سو میں بھی پیچھے چلا آیا تھا۔ یہ ولید احتشام تھا، اپنے مخصوص انداز میں بولتا ہوا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھ کر نظروں کا زاویہ بدل دیا تھا۔ ہاں، بس ایسے ہی باہر نکلنے کو دل چاہ رہا تھا، اس لیے چلی آئی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اب پہلے کی طرح اس شخص کو نظر انداز کر دینا میرے لیے ممکن نہ رہا تھا، کہ نہ انستگی میں ہی صحیح، بہرحال وہ میرا رازدار بن چکا تھا۔ گھر کب چل رہی ہو؟ فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں رک کر ایک کوٹھی کی دیوار سے باہر لٹکتے سفید پھولوں کا گچھا توڑنے لگی تھی۔ اچھا، ویسے ڈیڈی بھی تمہیں مس کر رہے تھے، انہوں نے دانستہ خود کو اور مما کو تمہارے سامنے آنے سے روک رکھا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ تم انہیں ڈس لائک کرتی ہو، مگر شانتی جی، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ اتنے نائس مین کو ڈس لائک کیسے کر سکتی ہیں۔ اگر میں اپنی ماں سے نفرت کر سکتی ہوں تو کسی دوسرے فرد کو ناپسند کرنا ناممکن بات تو نہیں۔ پھول توڑنے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے میں نے چڑھ کر کہا، ماں سے نفرت کا تو ایک ٹھوس جواز ہے، اگرچہ اس پر یقین کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس نے میرے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر ذرا سی کوشش کے بعد پھول توڑ کر مجھے دیتے ہوئے کہا، مگر میرے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ بات تم نے کہی، کیونکہ ماں کا رشتہ ایسا نہیں ہوتا کہ محض شک و شبے کی بنا پر اتنا بڑا الزام اس کے سر لگا دیا جائے۔ مگر ڈیڈی کے ساتھ تمہارا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے مسٹر ولید احتشام، یا تو آپ بہت معصوم ہیں یا پھر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے قدر حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ غالباً میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس جھگڑے کی بنیاد مما کا طلاق کا مطالبہ تھا اور پاپا کی وفات کے محض 2 ماہ بعد انہوں نے احتشام احمد سے شادی کر لی۔ گویا وہ ان کی وجہ سے پاپا سے طلاق چاہتی تھیں، اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پاپا کو مارنے کا پروگرام ان دونوں نے مل کر بنایا ہو۔ میں اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے غالباً یہ بھول گئی تھی کہ میں اسی شخص کے بیٹے سے مخاطب ہوں جس پر قتل کا الزام لگا رہی ہوں۔ وٹ؟ وہ ایک دم میرے سامنے آ گیا تھا۔ تم بہت غلط سوچ رہی ہو، اگر یہ ان دونوں کی ملی بھگت ہوتی تو واقعے کی نوعیت کچھ اور ہوتی۔ جو کچھ تمہاری مما نے کیا وہ شدید غصے میں ایک اضطرابی حرکت اور فوری رد عمل کے سوا اور کچھ نہیں، اور میرا تو خیال ہے شدید غصے میں ان کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہوگا، ورنہ ڈیوورس عدالت کے ذریعے بآسانی حاصل کی جا سکتی ہیں، اس کے لیے کسی شخص کو مارنا ضروری تو نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات ہے جو میرا خیال ہے وہاں بیٹھ کر کرتے ہیں۔
وہ ایک گھر کے سامنے بنے گھاس کے سبز کتے کی طرف بڑھا تو میں نے بھی اس کی تلقین کی تھی۔ بات یہ ہے شانزے وہ بہت اطمینان سے گھاس پر براجمان ہوا تھا کہ میں اس وقت 12-13 برس کا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہوا۔ خاندان بڑھنے ڈیڈی پر دوسری شادی کے لیے زور دیا مگر ڈیڈی نہ مانے اور مجھ سمیت اس ملک سے ہی نکل بھاگے۔ ایک طویل عرصے بعد جب ڈیڈی کو وطن اور اپنے لوگوں کی یاد آئی تب ہم سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے یہاں آ گئے، اور جب ہم لوگ یہاں آئے تھے اس وقت یہ خبر ہر طرف گردش کر رہی تھی کہ شان انڈسٹریز کے اونر ایمان حسن وفات پا چکے ہیں۔ اور پھر پورے 1 ماہ بعد ایک رات انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مشہور بزنس مین ایمان حسن 2 ماہ قبل وفات پا گئے تھے، اور ان کا قابل اعتماد مینیجر جو گزشتہ 8-10 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا تھا اس موقع پر کروڑوں روپے ہتھیا کر اپنے بیوی بچوں سمیت اس ملک سے فرار ہو چکا ہے۔ ایمان حسن کی بیوہ اور ان کی بیٹی اس وقت کرائس میں ہے، ڈیڈی نے کہا تھا۔ وہ فصیحہ بیگم اور ان کی بیٹی کو نہ صرف مالی بلکہ جذباتی سہارا بھی دینا چاہتے ہیں۔ ایک طویل عرصہ تنہا رہنے کے بعد اگر ڈیڈی نے ایسی کوئی خواہش کی تھی تو ظاہر ہے مجھے اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، سو میں نے ان کے فیصلے کو سراہا تھا۔ اور اس طرح یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ تمہاری مما نے جو کچھ کیا اس میں ڈیڈی کسی طرح سے انوالو نہیں تھے۔ انہوں نے تو بہت خلوص اور ایمانداری داری سے تم دونوں کا ساتھ دینے کی کوشش کی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا میری بات پر یقین نہیں آ رہا؟ بات کے اختتام پر اس نے میری حیرت سے کھلی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر تمہیں میری کوئی بات ناقابل یقین لگے تو تم کسی سے بھی اس کی تصدیق کر سکتی ہو، ونیزا سے، آنٹی سے، داور انکل سے یا آفس کے کسی بھی ورکر سے۔ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں، اور میں کسی سے تصدیق کیا کرواتی؟ میرا تو یہ سن کر ہی سر جھک گیا تھا کہ جس دولت کو میں باپ کی کمائی سمجھ کر اڑا رہی تھی وہ در حقیقت اس شخص کی ہے جس کی ہر محبت کے جواب میں نے نفرت جتائی تھی۔ اور پلیز تم یہ مت سمجھنا کہ میں تم پر کوئی احسان جتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اپنی اور ڈیڈی کی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے مجھے یہ فیکٹ تمہیں بتانا پڑا۔ وہ ایک اچھے دوست کی طرح میری دلجوئی کر رہا تھا۔ اب چلیں واپس؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے چونکایا تو میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے؟ اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ اس نے قدمیں جھک کر میرا چہرہ کھوجا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارا کاروبار بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا یا پھر مکمل طور پر ڈوب گیا تھا اور میرے ڈیڈی نے اسے کنارہ دیا تھا، بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ مینیجر کروڑوں روپے لے کر بھاگ گیا تھا اور باقی جو کروڑوں روپے کاروبار میں لگا ہوا تھا ڈیڈی نے اسی میں کچھ انویسٹ کی تھی۔ سارا کاروبار 50-50 کی بنیاد پر چل رہا ہے اور اتنا ہی تمہارا ہے جتنا ہمارا۔ اس نے دل پر گہرا آخری کانٹا بھی بڑے سنبھاؤ سے نکالا تھا۔ کوئی اور بات کھٹک رہی ہے تو بلا جھجک کہہ ڈالو۔ بلیو می، میرے پاس تمہارے ہر سوال کا جواب موجود ہوگا، اس نے بڑے اعتماد سے کہا تھا، اور میں نے گہری سانس لے کر نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی میری نظر مما پر پڑی تھی جو پھپھو کے ساتھ لون میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہا مگر وہ فوراً اٹھ کر میری طرف بڑھی تھی۔ شانزے ڈیئر، لسن ٹو می پلیز۔ ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ میں نے ناگواری سے کہا تھا۔ ولید راستے میں ہی رک کر انہیں دیکھنے لگا تھا مگر وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ انہیں بے تابانہ انداز میں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر میرے قدموں میں تیزی آ گئی تھی اور پھر تقریباً بھاگ کر میں برآمدے سے ہوتی ہوئی کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی۔ جمشید افندی کا خط میرے سامنے کھلا پڑا تھا اور آنسو لکیر کی صورت میرے گالوں پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ آج مجھے اپنے ہر سوال کا جواب مل گیا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ چلتے ہوئے ہمیشہ اس کا سر جھکا کیوں رہتا تھا۔ جب لوگ جھولیاں پھیلا پھیلا کر اسے دعائیں دیتے تھے تو سبز آنکھوں میں ایک اضطراب سا کیوں چھلکنے لگتا تھا۔ نیکی اور فلاح کے ڈھیروں کام کرنے کے باوجود وہ مطمئن کیوں نہیں ہوتا تھا۔ اور آج مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ مستان شاہ کون تھا، افندی کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور مستان شاہ کے ساتھ برہنہ پاؤں ہاتھ میں کشمول لیے بھیک مانگنے والا بچہ کون تھا۔ میں نے خط دوبارہ پڑھنے کے بعد طے کر لیا تھا اور اپنے آنسو ہتھیلی سے پونچھ ڈالے تھے، اور وہ بے گناہ ہی تو تھا۔ نہ جانے کتنے جمشید افندی اس سسٹم کا شکار ہو کر سزاوار ٹھہریں گے۔ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سوچا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو عاصم آیا تھا، وہ بہت غمگین لگ رہا تھا۔ اقبال افندی صاحب کے خلاف زہر اگل رہے تھے، ہر کوئی انہیں تضحیک کا نشانہ بنا رہا تھا، مگر میں جانتا ہوں ان کا دل آج بھی اتنا ہی خوبصورت ہے۔ میری نظر میں وہ آج بھی اتنے بلند ہیں جتنے پہلے تھے۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ اپنی معصومیت میں وہ ایک ایسی دلدل میں دھنس گئے تھے کہ جس میں سے نکلنے کی کوشش میں مزید اندر دھنستے چلے گئے۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں مس شانزے ایمان کہ انہوں نے دوسروں کے لیے جو بھی کام کیا اس میں ذرا بھر کھوٹ نہیں تھی۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا، کیا ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے عاصم؟ میں نے نہ جانے کس امید کے تحت اس سے پوچھا تھا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔
نہیں مس چانسی، وہ اپنی زبان سے اپنا جرم کا اقرار کر چکے ہیں۔ انہوں نے ہر اس فرد کو یہاں کیا ہے جو اس کاروبار میں ان کے ساتھ شریک تھا اور جن پر ہاتھ ڈالنے سے قانون ڈرتا تھا۔ اور دارالطاف، وہاں کے سب بچے، میرا دل بھر آیا تھا اس بڑے بڑے دارالطاف کو یاد کر کے۔ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ بہت جلد پرندے اپنے آشیاں میں لوٹ آئیں گے، اس نے امید بڑے لہجے میں کہا تھا، اور میں نے دل ہی دل میں پوری شدت سے آمین کہا تھا۔ حال کمرے میں رنگ و نور کا ایک سیلاب سا امٹا ہوا تھا۔ فانوس کی تیز روشنی میں خواتین کے چہرے دمک رہے تھے، اپنی ذات اور زیبائش کی نمائش میں ایک دوسرے کو مات دیتی ہیں۔ خواتین حسن و نزاکت کے مجسموں کی صورت اپنی اپنی جگہ استادہ تھیں، باتوں کی بنبناہٹوں کے درمیان کبھی کبھار کوئی ہلکا سا نسوانی قہقہ ماحول کے ہلکے پھلکے ارتعاش میں بہت نفیس سی ہلچل مچا دیتا۔ مرد حضرات ایک دوسرے کے کاروباری مصروفیات کو جاننے اور ٹوا لینے میں منہمک تھے۔ کون نئی انڈسٹری لگا رہا ہے، کس نے ٹیکس جمع کروا دیا اور کس کا دھندا آج کل مندہ جا رہا ہے۔ میں ہال کے کونے میں کھڑی یہاں موجود ایک ایک فرد کا بھرپور جائزہ لے چکی اور بوریت کی آخری منزل تک پہنچی تھی۔ کتنا منع کیا تھا میں نے پھپھو کو، مگر ان کی خواہش تھی کہ میری صحت مند ہونے کی خوشی میں ایک زبردست قسم کی پارٹی دی جائے۔ نتیجتاً چہرے پہ صحت مند کا تاثر دیتی بھرپور مسکراہٹ سجاتے سجاتے میں تھک گئی تھی۔ کتنا مصنوعی پن تھا اس سارے کے سارے ماحول میں۔ میں نے چڑھ کر بڑے سے بلیک دوپٹے کو مشکل کندھے پر سیٹ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سرسراتے ہوئے ریشمی آنچل، کافی اور سگار کی ملی جلی خوشبو، طرح طرح کے پرفیومز، امپورٹڈ جویلری، اس سارے ماحول میں میرا دم گھٹنے لگا تو میں باہر جانے کے لیے صوفوں کی اگلی سائڈ سے گزر رہی تھی جب اچانک مما میرے سامنے آ گئی تھی۔ شاہزادہ پلیز کچھ دیر رکو۔ انہوں نے میرا بازو تھام کر مجھے روک لیا تھا۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ میں نے سرسری سی نظر اطراف میں ڈالی اور کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر کسی قدر اطمینان محسوس کیا تھا۔ تم گھر کب آ رہی ہو؟ دیکھو اتنے دن ہو گئے تمہیں یہاں آئے ہوئے، اور اصولاً تو یہ پارٹی بھی ہمیں اپنے گھر میں ارینج کرنی چاہیے تھی۔ آ کر سب لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ انہوں نے عجلت بڑے انداز میں کہا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے انہیں غور سے دیکھا۔ انہوں نے آئی لائنر اور مسکارے سے سجی آنکھیں چرا لی تھیں۔ میرا خیال ہے لوگوں کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ان چھوٹی موٹی باتوں کی پرواہ کرتے بنیں۔ اور یوں بھی میں یہاں بہت خوش ہوں۔ میں نے انہیں پیچھے ہٹا کر آگے بڑھنا چاہا تھا، مگر انہوں نے میرا بازو جیسے دبوچ لیا تھا۔ احتشام شامی، انہوں نے فوراً پلٹ کر احتشام احمد کو پکارا تو میں دانت پیس کر آئے گی۔ آپ خواہ کیوں یہاں تماشا بنا رہی ہیں؟ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چڑھایا۔ احتشام، اسے کہو نا آپ گھر واپس چلے، انہوں نے ملتجی لہجے میں کہا تھا۔ انہوں نے حیرت سے ایک نظر مما پر ڈالی اور دوسری مجھ پر، پھر کچھ دلی سے مسکرائے۔ بھائی کہنے کی کیا ضرورت ہے، جب ہماری بیٹی کا دل چاہے گا تب آ جائے گی۔ انہوں نے جیسے میرا موڈ درست کرنے کی کوشش کی اور پھر مما کو دوسری طرف متوجہ کیا۔ وہ دیکھیں نا فصیحہ، مسز شہریار آپ کو بلا رہی ہیں۔ مما مجبوراً ہونٹ کاٹتی ہوئی اس طرف چلی گئی اور میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ انفیکٹ ہم دونوں تمہیں بہت مس کرتے ہیں۔ گھر پہ تو تم پہلے بھی کم ہی نظر آتی تھی، مگر پھر بھی یہ احساس تو رہتا تھا کہ تم گئی ہو اور تمہیں لوٹ کر آنا بھی ہے۔ بہرحال میں مجبور نہیں کروں گا، جب دل چاہے چلی آنا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ہولے سے میرا سر تھپتھپایا تھا اور میں نے شاید پہلی مرتبہ ان کے لہجے کی شفقت کو محسوس کیا تھا جبھی میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا اور پھر ان کے قریب سے ہو کر دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ اف، باہر کے کھلے ماحول میں آ کر میں نے کھل کر سانس لیا تھا اور ہائی ہیل کی سینڈل اتار کر شبنمی گھاس پہ چلتی ہوئی لون کے بالکل آخری کونے میں آ گئی تھی۔ یہاں کا ماحول اندر کی نسبت بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ چاند کی 14ویں رات تھی اور بے حد اجلی نکلی چاندنی میں گھاس پر پڑے شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ ہوا میں سبز گھاس کی مہک اور بہت سے پھولوں کی خوشبو رچی بسی تھی۔ موسم بہت خوشگوار اور شربا تھا۔ ہال کمرے میں باتوں اور مدھم موسیقی کی آواز مجھے یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ ٹیوب لائٹس کی سفید دودھیا روشنی شفاف دریچوں سے باہر آنے کو بے تاب تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اس ماحول کو پوری طرح محسوس کرنا چاہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد قریب ہی کوئی آہٹ بڑی ابھری تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ دونوں ہاتھوں میں مگ لیے اسی طرف آ رہا تھا، سیاہ ڈنر سوٹ میں۔ اس کا دراز قد کھنگ چاندنی میں بے حد نمایاں ہو رہا تھا۔ اتنی الگ تھلگ کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے قریب آ کر کافی کا مگ میری طرف بڑھایا۔ بس یوں ہی، وہاں سخت بور ہو رہی تھی میں نے ایک نظر کافی سے اڑتی بھاپ کو دیکھا۔ حالانکہ یہ پارٹی صرف تمہارے لیے دی گئی ہے۔ ہاں، مگر مجھے اس قسم کی پارٹیز بالکل بھی اٹریکٹ نہیں کرتی۔ میرے لہجے میں خود بخود اکتاہٹ غالب آ گئی تھی۔ اچھا، پھر کیا اٹریکٹ کرتا ہے تمہیں؟ اس کے انداز میں خاصی دلچسپی تھی۔ مجھے ہر وہ چیز پسند ہے ولید احتشام جو فطرت سے بے حد قریب ہو، بلکہ بالکل خالص، پاک، کسی بھی کھوٹ اور ملاوٹ سے مبرا۔ مثلاً؟ اس نے پوچھا۔ مثلاً بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اور ان کے چہروں پہ سخت بے ریا مسکراہٹ مجھے بے حد اٹریکٹ کرتی ہے۔ اور ابھرتی ہوئی صبح مجھے بہت پسند ہے۔ پھولوں سے مجھے عشق ہے، خوشبوؤں کی میں دیوانی ہوں۔ چاندنی رات کا حسن مجھے اپنے طلسم میں جکڑ لیتا ہے اور
سیاہ رات کے سینے پر جگر جگر کرتے چاند سے مجھے بے حد محبت ہے۔ میں نے جذب کے عالم میں سر اٹھا کر آسمان پر روشن چاند کو دیکھنا چاہا۔ میری نظریں عین ولید احتشام کے چہرے پر جا کر ٹھہر گئی تھیں۔ چاند اس کے لمبے چوڑے وجود کے پیچھے چھپ کر رہ گیا تھا اور چاندنی اس کے وجود سے پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ محترمہ آپ شاید بھول رہی ہیں، میرا نام ولید احتشام ہے، اس نے ہلکا سا کنکال کے شرارت سے کہا تو میں مسکرائے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ سب کچھ تو تم نے کہہ دیا، مگر ایک بہت اہم چیز تم بھول رہی ہو۔ اس کے کہنے پر میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی تھی اور پھر استفسارانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ انسان، اس کائنات کی اہم ترین مخلوق، جو بگ وقت چاہنے اور چاہے جانے کے لیے انتہائی موزوں ہستی ہے، اس کی یاد دہانی پر میں سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ خاصے خوش فہم لگتے ہیں آپ، میرے لہجے میں خود بخود طنز کی آمیزش ہو گئی تھی۔ اس انتہائی موزوں ہستی کو خوب پرکھ چکی ہوں میں۔ دھوکہ فریب، ریاکاری، دوگلا پن، مفاد پرستی، ہر چیز اندازے سے بھر کر پائی ہے میں نے اس سانس لیتے پتلے سے۔ میرے تجربات کا زہر میرے الفاظ میں گھلا ہوا تھا۔ نہیں شانزے، اس نے میرے برابر بیٹھتے ہوئے فوراً میری بات کو رد کیا تھا۔ محض دو انسانوں کے تناظر میں تم پوری انسانیت کو جاننے اور پرکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ ہاں، یہ تمہاری بدقسمتی تھی کہ تمہیں پے در پے ان دو واقعات کا سامنا کرنا پڑا جن کے ذمہ دار افراد تمہاری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے تھے، مگر ان دو افراد کی وجہ سے تم ان تمام اچھے انسانوں سے صرف نظر نہیں کر سکتی جو آج بھی تمہارے ارد گرد موجود ہیں۔ مثلاً دار الطاف کے باقی تمام ورکرز، یونیورسٹی میں موجود تمہارے دوست ونیزا اور آنٹی جیسے رشتہ دار، یہ سب لوگ اسی لیے اچھے ہیں کہ ابھی ان کی شخصیت کا پردہ چاک نہیں ہوا۔ ان کے چہروں پر نقاب جوں کہ تو موجود ہیں، کل یہ لوگ اس چہرے کے ساتھ میرے سامنے آئیں گے یہ ہم آج نہیں جان سکتے۔ میں بے اختیار ہی اسے ٹوک بیٹھی تھی۔ میری بات پر اس کے چہرے پر ناگواری کا ہلکا سا تاثر ابھر آیا تھا۔ دیکھو شانزے، انسان کوئی کمپیوٹر نہیں کہ کھٹاکھٹ وہی جذبات ظاہر کریں جو ہم لوگ چاہتے ہیں، ہر بات پر وہی رسپانس دیں جو ہماری ڈیمانڈ ہے۔ انسان کے سینے میں دل بھی ہے اور سر میں دماغ بھی، اور اس دل و دماغ میں وہ منفی اور مثبت سوچ بھی رکھتا ہے اور اسی لحاظ سے وہ عمل بھی کرتا ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم دوسروں کی منفی سوچ کو خود پر حاوی کر لیتے ہیں یا اسی منفی سوچ سے کوئی پلس پوائنٹ اخذ کرتے ہیں۔ تم نے خود پر حد درجہ مایوسی اور قنوطیت طاری کر لی ہے، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ اپنے آس پاس بکھرے لوگوں کو غور سے دیکھو، ان کو پہچاننے کی کوشش کرو، کون غلط ہے کون درست، اس کا فیصلہ تمہارا دل کرے گا آج یا کل کا انتظار کیے بغیر۔ اوکے، اس نے اپنی بات ختم کر کے کلائی پر بندھی گھڑی پہ وقت دیکھا۔ اب میں چلتا ہوں، مگر تم میری بات پر غور ضرور کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ اٹھ گیا تھا اور میں اس کی باتوں کو فضول قرار دیتے ہوئے بچی کچی کافی حلق میں اڈیلنے لگی تھی۔ بھئی کل حماد کی والدہ نے تو مجھے اچھا خاصا پریشان کر کے رکھ دیا۔ ناشتے کی میز پر بھپو نے کہا تو میرے ساتھ ساتھ داور انکل بھی چونک گے۔ کیوں، کیا ہوا؟ انکل نے اخبار ایک طرف لٹاتے ہوئے کہا۔ کہہ رہی تھی کہ ان کی ساس یعنی حماد کی دادی کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی ہے اور وہ اس بات پر اصرار کر رہی کہ جلد از جلد ان کے اس چھوٹے اور لاڈلے پوتے کے سر پر صحرا سجا دیا جائے، اور حماد کی والدہ اس بات پر میں سے مصر تھی کہ ہم شادی کے بارے میں ذرا سنجیدگی سے غور کریں تاکہ وہ اپنی بہو کو اپنے گھر لے جا سکیں۔ ہاں تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ انیسہ ہمارے پاس ان کی امانت ہی تو ہے، جب چاہیں لے جائیں۔ بھپو کی بات کے اختتام میں انکل نے نہایت مطمئن انداز میں کہا تو وہ گہری سانس لے کر میری طرف دیکھنے لگی۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی بھائی، اس کا ماسٹر ادھورا رہ جائے گا، اتنی جلدی ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کی شادی؟ میری طرف سے کوئی رسپانس نہ پا کر وہ دوبارہ انکل کی طرف متوجہ ہوئی۔ لیلا بیگم، وہ کوئی بیک ورڈ فیملی تو ہے نہیں، شادی کے بعد ماسٹر تو کیا پی ایچ ڈی بھی کی جا سکتی ہے۔ کیوں شانزے؟ انہوں نے نیپکن سے منہ اور ہاتھ صاف کرتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ اس حصے میں ونیزا کی رائے زیادہ اہم ہے انکل، اور اس کے بعد جو آپ چاہیں، مگر ایک بات ہے کہ اگر حماد کی دادی محترمہ کی زندگی میں ایک خوشگوار واقعہ ہونا ہوا تو انہیں اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا جب تک یہ شادی ہو نہ جائے، اور اگر نہیں تو پھر بھلے آپ جتنی جلدی مرضی کر لیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے کہنے پر انکل مسکرا دیے تھے، جبکہ پپو نے فوراً سرزش کی تھی۔ خدا انہیں پوتے کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے۔ خیر، اس بات کو اب گول کرو اور یہ بتاؤ کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کیوں داور، ان دونوں دوستوں کو ایک ساتھ رخصت نہ کر دیں؟ ہاں کیوں نہیں، فصیحت سے بات کرتے ہیں۔ اگر اس کے پاس کوئی ڈھنگ کا پرپوزل نہ ہوا تو ہم خود اپنی بیٹی کے لیے حماد جیسا ہی کوئی سپیریئر بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ انکل مسکرا کر کہتے ہوئے اٹھ گئے تھے۔ شانزے، اس بات کو محض مذاق مت سمجھنا، میں واقعی سنجیدہ ہوں، اور اگر اس حصے میں تمہارا اپنا کوئی انتخاب ہو تو تم بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ ان کی بات سن کر میں نے بہت اطمینان سے فریش اورنج جوس ختم کر کے کہا تھا۔ بھپو، شادی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ تو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا جوا ہے، جس میں اسے اپنا وجود ہی نہیں، اپنے خواب، خواہشیں، آرزوئیں، تمنائیں، بلکہ زندگی تک پیار بھرے مان اور اعتبار کے ساتھ داؤ پر لگانی پڑتی ہے۔ اور اگر جوئے میں شکست انسان کو مقدر بن جائے نا، تو پھر وہ زندہ نہیں رہتا، صرف سانس لیتا ہے، جیسے پاپا نے اپنی زندگی کے 24 سال صرف سانس لیتے ہوئے گزارے تھے۔
اور پھپھو مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں کہ یہ جوا کھیلنے کے لیے کسی فرد پر اعتبار کر سکوں، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس بات کو سنجیدگی کے بجائے محض مذاق ہی رہنے دیں۔ میں بہت نارمل انداز میں کہہ کر کرسی دھکیل کر اٹھ گئی تھی اور میرے کمرے میں داخل ہونے تک پھپھو کی پرسوچ متفکر نظریں میرا تعاقب کرتی رہی تھیں۔ شانزلیل، یہ تم ہی ہو نا؟ ریسیور اٹھا کر ہیلو کہتے ہی جو بےتاب سی آشنا آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی، اسے سننے کے فوراً بعد مجھے ریسیور رکھ دینے کا خیال ہی آیا تھا، مگر دوسری طرف میرے ارادے کو غالباً بھانپ لیا گیا تھا۔ پلیز شانت، فون بند نہ کرنا۔ پلیز ایک مرتبہ میری بات سن لو۔ ماما کا لہجہ مخصوص تمکنت سے آ رہی تھا۔ میں ریسیور رکھتے رکھتے ایک لمحے کو ٹھہر سی گئی تھی۔ جانو، تم گھر کیوں نہیں آتی؟ مجھ سے ملتی کیوں نہیں؟ کتنے دن ہو گئے میں نے تمہیں دیکھا تک نہیں، تم سے بات تک نہیں کی۔ شان، مجھے اس طرح سے اذیت مت دو۔ وہ نڈھال لہجے میں کہنی تھی، ہاں، اذیت دینے کا حق تو صرف آپ کو ہی حاصل ہے۔ میں دل کی بات ہونٹوں تک نہیں لائی تھی۔ میں کتنی بار لیلا کی طرف آئی ہوں مگر تم نظر ہی نہیں آتی۔ نظر تو میں آپ کو اس وقت بھی نہیں آتی تھی جب میں آپ کے چاروں طرف موجود ہوتی تھی۔ کہاں ہوتی ہو آج کل؟ یونیورسٹی تو تم جاتی نہیں ہو اور تم گھر بھی نہیں آتی۔ شانزے، پلیز گھر لوٹ آؤ نا۔ انہوں نے جیسے التجا کی تھی۔ ہاسپٹل میں تم نے جس طرح مجھ سے بیہیو کیا تھا، میں سب کی نظروں میں ذلیل ہو کر رہ گئی تھی۔ رہی صحیح کسر تم اب پوری کر رہی ہو۔ ہر آنے جانے والا مجھ سے تمہارے متعلق پوچھتا ہے، آخر تم کب آؤ گی؟ شانزے، اگر تم کہو تو میں خود تمہیں لینے آ جاتی ہوں، مگر پلیز ایسے مت کرو۔ اوہ، تو لوگوں کا خوف آپ کو میری طرف پلٹنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ہیلو شانزے، تم سن رہی ہو نا؟ دیکھو، صرف ایک بار مجھ سے مل لو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، مجھے ایک موقع تو دو، آخر میں تمہاری ماں ہوں۔ شانزے، نہ جانے کیوں مجھے ان کی آواز میں آنسوں کی نمی سی محسوس ہوئی تھی، اور یہ آخری بات ہی تو مجھے مار ڈالتی ہے کہ آپ میری ماں ہیں۔ ہیلو شان، تم بول کیوں نہیں رہی؟ میری بات تو سن رہی ہو نا؟ ہیلو ہیلو، وہ پکارتے ہوئے بار بار کریڈل دبانے لگی تھی، اور میں نے چپکے سے ریسیور رکھ دیا تھا اور بالکل غیر ارادی طور پر میری آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے، آسمان کو اپنی گوش میں لیتے طویل قامت درخت نہر کے پانیوں پر جیسے جھکے آ رہے تھے۔ نیم خواب دیدہ سبز پانی اس وقت گہرے سکوت کی زد میں تھا۔ نم آلود خنک سرسراتی ہوئی ہوا سبز پتوں کے سنگ اتکیلیاں کر رہی تھی۔ ماحول پر ایک عجیب خوابناک سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ درختوں کی اور سے جھانکتے سورج کی سنہری کرنیں عالم مدہوشی میں اس آبی فرش پر مہو رقصاں تھی۔ سفید پرندے دار کی صورت نہر کے کنارے پر اترے تھے اور اس سنہری پانی میں ڈبکی لگا کر دوسری سمت پرواز کر کے تھے۔ میں نہر کے کنارے پر ایک درخت کے مضبوط تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور بے خیالی میں ہی اپنے آس پاس لگی گھاس کو نوچ رہی تھی۔ تبھی عقب میں گاڑی رکنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا تھا۔ گاڑی سے اترتے شخص کو دیکھ کر میں اپنی بے تحاشا حیرت پر قابو نہ پا سکی تھی۔ کمال ہے، یہ شخص ہر اس جگہ یا تو پہلے سے موجود ہوتا ہے یا بعد میں وارد ہوتا ہے جہاں میری موجودگی کی قوی امکان ہو، اور اس کے باوجود یہ جاسوسی فلموں کا ہیرو بننے سے انکاری ہے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس طرف آیا تھا اور میرے عین سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا اور اپنی سیاہ چمکدار آنکھیں میرے چہرے پر ٹکا کے میں منتظر ہی رہی کہ وہ کچھ کہے گا، مگر وہ ہونٹ نیچے گہری نگاہوں سے میرے چہرے کو کھوج رہا تھا۔ حقیقتاً میں اپنی تمام تر بولڈنس کے باوجود اس کی پرتپش نگاہوں سے گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ کیوں تنگ کرتی ہو شانزے؟ بات کرنے کے باوجود انداز جوں کا توں تھا۔ واٹ؟ میں تنگ کر رہی ہوں یا؟ میں نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آخر تم کیوں اس طرح سے چھپتی پھر رہی ہو جیسے مجرم کوئی اور نہیں تم ہو؟ اس کے کہنے پر ہی میں اس کی بات مفہوم سمجھ پائی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے پھپھو کے گھر مما کو داخل ہوتے دیکھا تو میں چپکے سے عقبی دروازے سے باہر نکل آئی تھی۔ میں جانتی تھی مما اپنی ساکھ کی بحالی کے لیے میرے سامنے ملتجی انداز اختیار کریں گی اور میں ان کے سامنے کسی طور نرم نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے ان کا سامنا کرنے سے گریزاں تھی۔ میرے اور ان کے درمیان جو خلیج حائل ہو چکی تھی، اسے ختم کرنا میرے لیے کم از کم ممکن نہیں رہا تھا، تو پھر ان کا سامنا کر کے دوسروں کو خود پر ہنسنے کا موقع کیوں دینا؟ اب کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ استفسار کر رہا تھا۔ کیوں بولوں؟ میں نے اپنے سامنے ہی گھاس نوچنی شروع کر دی تھی۔ یہ ہی کہ اس طرح کب تک چلے گا؟ وہ تمہاری ماں ہے شانزے، تم ان سے اس طرح لات حلق اختیار نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھے کسی حقیقت سے آشنا کرانا چاہا تھا۔ What do you mean ولید احتشام؟ تمہارا خیال ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے ان کے سینے سے جا لگوں اور کہوں کہ ڈیئر موم، آج سے میرے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا؟ میں نے بدل کر کہا تھا۔ میں نے یہ کب کہا؟ اس کا اطمینان قابل دل تھا۔ تو پھر FIR درج کرواؤں ان کے خلاف، عدالت میں گھسیٹ لوں انہیں، پھانسی کے تختے پر لے جاؤں انہیں، یا پھر چیخ چیخ کر ساری دنیا کو بتاؤں کہ میری ماں قاتل ہے، یا پھر اپنی ہی جان پر کھیل جاؤں؟ میں سخت غصے میں آ کر پھٹ پڑی تھی۔ پلیز کول ڈاؤن شانزے، میں نے تمہیں ایسا کچھ بھی کرنے کو نہیں کہا۔ اطمینان نور اس کے انداز پر غالب تھا۔ تو پھر ان سارے حالات سے فرار حاصل نہیں کروں تو پھر کیا کروں؟
میں نے پلکیں جھپک جھپک کر آنسو روکنے کی کوشش کی۔ تم اپنے سارے دکھ مجھے دے دو، اس نے اعتماد سے کہہ کر مجھے ہر بات بھلا دی تھی، اور میں ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھ کے گئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں شاندے، تم اپنے سارے دکھ مجھے دے دو، میں اس کے بدلے تمہیں ہر وہ خوشی دوں گا جس پر میرا ذرا سا بھی اختیار ہوا۔ دیکھو شاہزادہ ایمان حسن، یہ جو شاہراہ حیات ہے نا، اس پر انسان اپنی مرضی سے سفر کا آغاز نہیں کرتا، اور نہ صرف سفر کا اختتام اس کے منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ اسے تو بس ایک اندیکھی ڈور ہے جو ان رشتوں پر چلا رہی ہے، اور اسے اس شاہراہ کے ہر اجنبی راستے پر اعتبار کرنا ہے، اور کٹھن راستے پر سفر کرنے کے لیے ہر مسافر کو ایک ہمسفر کی ضرورت ہمیشہ ہی رہتی ہے، اور ہمیشہ رہے گی، اور تم بھی یہ سفر تنہا نہیں کاٹ سکو گی۔ تمہیں کسی نہ کسی فرد پر اعتبار کرنا ہوگا، تاکہ جب تم تھک جاؤ تو وہ تمہاری تھکن سمیٹ سکے، اندھیرے تم پر غالب آنے لگیں تو وہ جگنو بن کر تمہارے ساتھ سفر کر سکے، اس سفر کی صوبتیں تمہارے پیروں پر آبلوں کی صورت ظاہر ہوں تو اس کا محبت بھرا لمس تمہیں اذیت سے نجات دلا سکے۔ اور ایسے کسی ہمسفر کی تلاش تمہیں باہر اپنے دل کے اندر کرنی ہوگی، جو اپنے فیصلوں پر آپ مختار ہے، جو اندیکھے انجانے جذبوں کو محسوس کرنے پر قادر ہے۔ مجھے نہیں معلوم شاہزادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا عشق، مگر میرے دل میں تمہارے لیے جو جذبہ ہے وہ مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھنے نہیں دیتا۔ میں اپنے اس جذبے کو 1001 تشبیہات دے سکتا ہوں مگر دوں گا نہیں۔ میں محبت بڑے ڈائیلاگز بھی بول سکتا ہوں مگر اس وقت کچھ کہوں گا نہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ میں تمہیں اپنے حق میں کنوینس کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں تمہیں صرف ایک آپشن دے کر جا رہا ہوں اپنی صورت میں۔ تم میرے بجائے کسی اور کو یہ اعتبار بخشو گی تو بھی مجھے اس بات کی خوشی ضرور ہوگی کہ راہ حیات میں تم تنہا نہیں ہوگی۔ دھیرے دھیرے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے میری کھلی ساکت آنکھوں میں جھانکا تھا، اور پھر کوئی رسپانس نہ پا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں منتظر رہوں گا شاندے، کیونکہ دسمبر کے آخری ہفتے میں پیرس جا رہا ہوں، اور اگر تم اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کر پاؤ تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ راہ حیات میں تمہارا انتظار بہت دور تک کر سکتا ہوں۔ وہ دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے پلٹ گیا تھا۔ اس کے قدموں کی دمک سے کتنے ہی چھوٹے بڑے کنکر نہر کے ساکت پانیوں میں گر کر ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ سبز کاہی پانی میں کتنے ہی دائرے بنتے چلے گئے تھے، اور میں اپنی جگہ ساکت بیٹھی ان دائروں کو دیکھ رہی تھی۔ ولید احتشام میں ایسا ہی ارتعاش میرے دل میں پھیلا گیا تھا، اور اب ایسے ہی دائرے میرے وجود میں وسعت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ کون غلط ہے کون درست، اس کا فیصلہ تمہارا دل کرے گا آج یا کل کا انتظار کیے بغیر۔ ہمسفر کی تلاش تمہیں باہر اپنے دل کے اندر کرنی ہوگی، جو اپنے فیصلوں پر آپ مختار ہے، جو اندیکھے انجانے جذبوں کو محسوس کرنے پر قادر ہے۔ کتنا درست کہا تھا اس نے، یہ وہی دل تھا جو ارادہ کیے بیٹھا تھا کہ اب کسی پر اعتبار نہیں کرے گا، اور اب جو فیصلہ کیا تھا تو ایک پل بھی نہیں لگا تھا یا شاید فیصلے کی بھی کوئی گھڑی کا تب تقدیر نے لکھ چھوڑی ہے، اور پینڈولم کی طرح ہاں یا نہ کے درمیان ڈولتا ہوا انسان اس گھڑی پر ایک لمحے کے لیے ثابت ہو جاتا ہے، اور یہ دل اپنا فیصلہ سنا کر تقدیر کے لکھے پر تصدیق کی مہر ثبت کر دیتا ہے۔ اپنے دل کی آواز سن کر میں نے بھی یہی سوچا تھا، شاید اسے بھی عادت ہو گئی ہے دھوکہ کھانے کی، اور دھوکہ کھانے سے پہلے اعتبار کرنا لازم ہے۔ سو یہ دل اعتبار کر رہا ہے۔ رات کے دوسرے پہر دل نے یہ مصرعہ سنایا تھا، اور میں نے اسی لمحے ریسیور اٹھا کر ولید احتشام کے نمبر ڈائل کر دیے تھے۔ دوسری جانب میں 1.5 منٹ کے بعد ریسیور اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو۔ نیند میں ڈوبی خمار آلود آواز سنائی دی تھی، اور اس آواز سے پیچھے رات کا محسوس کیا جانے والا سناٹا تھا۔ ہیلو، ہو از دس؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد استفسار کیا گیا تھا۔ سنو ولید احتشام، پیرس جانے کے لیے ایک کے بجائے 2 ٹکٹ لے لینا۔ نیکسٹ ویک میں بھی تمہارے ساتھ جا رہی ہوں، میں نے آہستگی سے کہا تھا۔ دوسری جانب ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی تھی، جس سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے ریسیور رکھ دیا تھا، اور پھر چند روز بعد میرون اور فائن کلر کے لہنگے میں قد آمد آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے میں نے فنیزہ کو بتایا تھا کہ اب سے کچھ دیر پہلے میں شاہزادہ ایمان سے شاہزادہ ولید ہو گئی ہوں۔ تو کچھ دیر سکتے میں رہنے کے بعد وہ اس زور سے چیخی تھی، مجھے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، اور پھر بے حد ناراض ہوتے ہوئے اس نے روحانسا لہجے میں کہا تھا، تم میرا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ آخر میں یہاں مرنے تو نہیں آئی تھی، واپس آ ہی جاتی کچھ عرصے بعد۔ نہیں فنیزہ، اب حالات سے فرار ہونا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا، اور پھر ولید تقریباً 2 سال کے کانٹریکٹ پر پیرس جا رہا ہے، اور مجھے لگا تھا کہ اگر یہ وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر تمام عمر میں کسی پر اعتبار نہ کر پاؤں گی۔ اور فنیزہ کو سمجھانے کے لیے لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت تو نہ تھی، اس لیے کچھ دیر بعد وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی، اچھا یہ بتاؤ کوئی ڈھنگ کا سوٹ بھی بنوا لیا تھا یا جینز اور جیکٹ میں ہی نقاب کر لیا تھا؟ تب میں آئینے میں دیکھ کر اسے اپنے متعلق تفصیل سے بتانے لگی تھی، اور مزید کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ ایک دم چونکی تھی۔ ارے ہاں شاہزادہ، میں نے سنا تھا کہ وہ جمشید افندی۔ کلک کی آواز کے ساتھ ہی رابطہ کٹ گیا تھا۔ میں نے حیرت سے اپنے کریڈل پر رکھے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ کیسا بے نام رشتہ ہے میرا تمہارے ساتھ جمشید افندی کی حقیقت ہونے کے باوجود میں تمہارے بارے میں کچھ غلط نہیں سن سکتی۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے عاصم کا پرسنل نمبر
پریس کیا تھا۔ دوسری طرف سے کوئی نسوانی آواز ابھری تھی جسے سن کر میں چونک گئی تھی اور پھر اس آواز کو پہچان کر میں اچھل ہی تو پڑی تھی۔ شہزینہ! ارے شانزے! ہاں بھئی، یہ میں ہی ہوں، لیکن اب مسز عاصم ہوں۔ اس کا لہجہ کچھ پا لینے کی خوشی سے سرشار تھا۔ شہزینہ کو ڈھیر ساری مبارکباد دینے کے بعد میں نے عاصم سے بات کی تو گفتگو کے اختتام پہ میں نے اس سے کہا تھا، سنو، کبھی شخص کا سامنا ہو تو میری جانب سے کہنا، سبز آنکھوں کی جوت مدم نہ ہونے پائے۔ کچھ عرصے بعد ہم سب دوبارہ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے۔ دارالطاف میں ایک بار پھر بہار اترے گی۔ اسے کہنا ہم سب اس کی واپسی کے منتظر ہیں۔ میری آواز میں نمی گھلنے لگی تھی اور میں نے فون بند کر دیا تھا۔ دیکھ لو شانزے گڑیا، میں نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ حماد حسن سے زیادہ جینیس، ڈیشنگ اور سپیریئر بندہ ڈھونڈا ہے تمہارے لیے۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر داور انکل نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں بے اختیار گرے سوٹ میں ملبوس ولید کو دیکھنے لگی تھی جو حماد سے محو گفتگو تھا۔ ونیزا واپس آئے گی تو جلد ہی اس کی بھی شادی ہو جائے گی، ہم لوگ تو بالکل اکیلے رہ جائیں گے۔ شانزے پھپھو بار بار آنسو بہا رہی تھی۔ پھپھو، ونیزا تو اپنے ہی شہر میں رہے گی، آپ کو تنہائی کا زیادہ احساس نہیں ہوگا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دی، ہاں مگر تمہیں دیکھ کر ایمان حسن سے دوری کا احساس کم ہو جاتا تھا، دل کو دھارس مل جاتی تھی کہ بھائی کی نشانی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کمون لیلا، کیوں بچی کو اداس کر رہی ہو؟ بھائی 2 سال کی تو بات ہے، چٹکی بجاتے ہی گزر جائیں گے۔ داور انکل نے انہیں ٹوک دیا تھا، بھائی اب ذرا جلدی کریں، میرا خیال ہے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے۔ حماد بھائی نے نزدیک آتے ہوئے کہا، اوکے شانزے بیٹا، وش یو آل دا بیسٹ۔ احتشام انکل نے مجھے اپنے سال لگاتے ہوئے پیشانی پر پیار کیا تو ان کے وجود سے ویسی ہی خوشبو مجھے محسوس ہونے لگی تھی جیسی پاپا کے وجود سے پھوٹتی تھی۔ اور اگر آج پاپا یہاں ہوتے تو میں نے تصور میں خود کو پاپا سے ملتے ہوئے دیکھا تھا اور چپکے سے اپنی پلکوں پہ اٹکے آنسوؤں کو پونچھ لیا تھا۔ ہری اب شانزے، ولید احتشام کی آواز اس لمحے مجھے سہارا محسوس ہوئی تھی۔ احتشام انکل سے جدا ہوتے ہوئے میری نظریں یوں ہی بھٹک کر کچھ دور جا ٹھہری تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی، نچلا ہونٹ دانتوں سے مسلسل کچلتی ہوئی وہ بہت بے بس لگ رہی تھی۔ لرزتی کانپتی انگلیاں ایک دوسرے میں سختی سے وابستہ تھیں، پلکیں جھپک جھپک کر وہ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ ہلکے ہلکے میک اپ کے باوجود ان کے چہرے کی زردی اور پس مردگی میری نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی تھی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ شاید ان میں ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا سکیں، شاید انہیں ڈر تھا کہ ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر میں انہیں دھتکار دوں گی۔ بھائی فصیحہ، کیوں دل چھوٹا کر رہی ہو؟ بلیو می، یہ ولید احتشام اپنے باپ سے بھی زیادہ لونگ اور کیئرنگ ہے۔ یہ ہماری بیٹی کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھے گا۔ احتشام انکل نے انہیں دونوں کاندھوں سے تھام کر شگفتگی سے کہا تھا اور شاید ان کا سہارا پا کر ہی انہوں نے پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا تھا۔ آنسو سے لبریز آنکھیں ایک دم چھلک گئی تھیں اور ان کا چہرہ بھیگتا چلا گیا تھا۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کے بہتے آنسوؤں میں وہ سب کچھ موجود تھا جسے میں ہمیشہ ان کے چہرے پر کھوجتی رہی تھی، دکھ کا احساس، پچھتاوے کے آنسو، احساس جرم، احساس زیاں، احساس ندامت، احساس محرومی۔ وہ تو جیسے تہی دھاما کھڑی تھیں اور اس لمحے مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ میرے سامنے نہیں کھڑی بلکہ وہ تو اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی ہیں۔ اور میں آپ کو کسی عدالت میں کیسے پیش کرتی مما کہ میرے پاس کوئی گواہ تھا، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی عینی شاہد۔ آپ کو تو خود ہی چل کر اپنے ضمیر کے کٹہرے میں پیش ہونا تھا جہاں آپ ہی وکیل ہیں، آپ ہی مجرم، عینی شاہد بھی آپ خود ہیں، جرم کا سب سے بڑا ثبوت بھی۔ اور یہ عدالت آپ کو جو سزا سنائے گی وہ دنیا کی کسی بھی عدالت سے بڑھ کر سخت اور کڑی ہوگی، جس کا نہ کوئی وقت ہوگا نہ معیار۔ آپ کو خود ہی اس آگ میں جل کر راکھ ہونا ہوگا اور کوئی ہاتھ آپ کو بچانے کے لیے آپ کی طرف نہیں پڑے گا۔ چلو شانزے، دیر ہو رہی ہے۔ ولید نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے چونکایا تھا۔ خدا حافظ مما، میرے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ ان کے لب ایک لمحے کے لیے تھرتھرائے تھے اور نظریں جھک گئی تھیں۔ میں ولید کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گئی تھی اور ذرا دور جا کر جب میں نے پلٹ کر دیکھنا چاہا تھا تو ولید نے مجھے روک دیا تھا۔ شانزے، جاتے ہوئے ماہو سال کی طرح کارزاد راستے بھی اختتام پذیر ہو چکے ہیں۔ اب مڑ کر دیکھنے کے بجائے سامنے دیکھو، سال نو کی اولین سورج کی کرنوں کو دیکھو، وہاں دیکھو جہاں پھول ہیں، رنگ ہیں اور خوشیاں میرے اور تمہارے استقبال میں ڈیرے ڈالے بیٹھی ہیں، جہاں بہاریں رقص میں ہیں، جہاں مسکراہٹیں میری اور تمہاری منتظر ہیں۔ اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے میری اداسی کو دور کرنا چاہا تو میں بے اختیار مسکرا دی تھی۔ اور یہ شخص جس کی محبت کے خالص پن کا سب سے بڑا گواہ میرا دل ہے اور جس کی محبت کی مہک ایسی ہی محصور کن ہے جیسے کچی مٹی پر بارش کی پہلی پھوار پڑے تو اس کی سوندھی سوندھی مہک انسان کو مدہوش کر ڈالے۔ اور اگر میں نے اس شخص پر اعتبار کیا ہے تو
تو یہ فیصلہ کچھ غلط تو نہیں۔ میں نے ایمانداری سے اعتراف کیا اور اس شخص کے سنگ ہو دی تھی جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ میری ساری تھکن سمیٹ لے گا، اور جب اندھیرے مجھ پر غالب آنے لگیں گے تو وہ جگنو بن کر میرے ساتھ سفر کرے گا۔ ختم شد۔ سو گائز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔